جھوٹ کے ہر عہد میں سچ کی نگہبانی کرو، جھوٹ کے ہر عہد میں سچ کی نگہبانی کرو۔ حق پرستوں کے لیے اعلان ہے شبیر کا، جھوٹ کے ہر عہد میں سچ کی نگہبانی کرو۔ حق پرستوں کے لیے اعلان ہے شبیر کا۔ یہ محرم کا مہینہ جنتوں کی ہے نوید، آنکھ میں جو اشک ہے مہمان ہے شبیر کا۔ کون حسین؟ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابید، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ اور واصف علی واصف نے آخری شعر میں کربلا کے میدان کی حقیقت کو کچھ یوں بیان فرمایا: یہی کرشمہ، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ یزید کر کے شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید ہو کر حسین باقی۔ کون حسین؟ جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جب مدینہ طیبہ میں اپنے مبارک قدم رکھتے ہیں تو پھر رب کا قرآن بولتا ہے: لا اقسم بہذا البلد۔ اے میرے پیارے حبیب، جہاں پر آپ کے قدم لگتے ہیں تمہارا رب اس مقدس زمین کی مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ قربان جائیے امام حسین کے مرتبہ پر، جہاں پر قدم لگتے ہیں وہاں کی قسمیں رب قرآن میں کھاتا ہے۔ قربان جائیے امام حسین کے مرتبہ پہ، جس کو میرے نبی اپنی مبارک ہونٹوں کے ساتھ بوسے لیتے رہے ہوں گے، حسین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر سنیے امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب مکہ کو فتح فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت علی کو فرمایا: علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ کندھوں پہ سوار ہو کے اس چھڑی کے ساتھ اس بت کو توڑ کے نیچے گرا دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ جو ہے میرا احترام، یہ ادب گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤں، میں آپ کے قدموں پہ قربان جاؤں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور پھر اس بت کو توڑ کے کاٹ کے نیچے گرائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا: اے علی، تو نبوت کے وزن کو اپنے کندھوں پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے یہ علی کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: علی تو چڑھ جا۔ جب حضرت علی اللہ کے حبیب کے کندھوں پہ سوار ہوئے، اس بت کو نیچے گرایا، چند لمحوں کے لیے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا: علی یہ تو بتاؤ، جب تم میرے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے تو پھر تم نے کیا محسوس کیا؟
کیا محسوس کیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے کندھوں پہ چند لمحوں کے لیے یہ علی سوار ہوا، مجھے یہ لگا کہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ میرا ہاتھ عرش معلیٰ تک پہنچ سکتا تھا، میں اتنا بلند ہو گیا تو قربان جاؤں یہ مقام ہے علی کا، چند لمحوں کے لیے جو کندھوں پہ سوار ہو جائے تو وہ عرش تک اپنے ہاتھوں کو پہنچا سکتا ہے۔ امام حسین نے اپنا سارا بچپن حضور کے کندھوں پہ گزارا ہے، تو پھر امام حسین کا کیا مقام ہوگا؟ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جس جذبہ کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں، خالق کائنات امام حسین اور آپ کے رفقا نے کربلا کے میدان میں اور پوری زندگی جو ہمیں درس دیا، جیسے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کریم ہمیں اسی انداز سے، اسی سنت کے مطابق، اسی طریقہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، جناب محترم ڈاکٹر محمد تنویر چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔